ماں بھی اور بچیاں بھی، آپ سب نے تشریف لا کے ہمارا مان بڑھایا۔ بنیادی طور پہ رحیم یار خان ادبی فورن محرک ہے، اور وائس آف 92 اکمل شاہد کنگ صاحب اور یہ ٹیم جو آپ ان کی دیکھ رہے ہیں، یہ اس ایونٹ کے محرک ہیں۔ اور بینگ چیئرمین رحیم یار خان ادبی فورم، مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں آپ کو یہاں مدعو کر سکا اور آپ نے یہاں آ کے ہماری عزت افزائی فرمائی۔ آج کی شام میں ہمارے لیے بہت حیرانیاں موجود ہیں۔ بنیادی طور پہ ہم نے اپنی ان خوبصورتیوں سے بالکل آنکھ بند کی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے، سوشل میڈیا کو دیکھیں گے، آپ کسی محفل میں گفتگو دیکھیں گے، آپ کو صرف دو طرح کی چیزیں ملیں گی کہ فلاں پولیٹیشین جو ہے ولی ہے، فلاں پولیٹیشین شیطان ہے، اور کسی کے لیے وہ شیطان ہے وہ ولی ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہی کوئی آپ کو سلوشن ملے گا، نہ کچھ ہوگا۔ یہاں تک آپ پہنچے کیسے؟ یہاں سب جو بڑے سلیکٹڈ لوگ موجود ہیں جو بڑی بصیرت رکھتے ہیں اور کڑھ کے یہاں تک پہنچے ہیں، اسی لیے انہیں یہاں مدعو کیا گیا ہے۔ یہاں تک ہم اس لیے پہنچے ہیں کہ جو فائنل سینس ہوتے ہیں، جن کو فائن آرٹس بھی کہا جاتا ہے، جو انسان کو تدبر سکھاتے ہیں، جو برداشت سکھاتے ہیں، جو سقراط جیسا حوصلہ دیتے ہیں کہ اگر پیالہ زہر کا آ جائے اور ایک طرف گھٹنے ٹیکنا ہو اور دوسری طرف اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا ہو، تو وہ بڑے صرف یہ کہ وہ چوز نہیں کرتے، بلکہ بڑی گریس کے ساتھ اور بڑے ہنستے مسکراتے اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ تو معاشرے میں جب یہ چیزیں ہمیں دور کر دیتے ہیں، فائن آرٹس اور ہمارے اور بہت سارے چھوٹے ایون میں تو یہاں تک جاؤں گا کہ ہمارے جو علاقائی کھیل تک ہوتے تھے، ہم نے انہیں ریلیجنز میں بانٹ دیا۔ مطلب میں بڑا حیران ہوتا ہوں، پنجاب کی ایک رسم تھی لوڑی، اب یہ بات نہیں آپ کہیں کر سکتے، صرف آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جو فصل پکنے پہ پنجابی وہ ایک جشن منایا کرتے تھے، فصل پکتی تھی اور اس پہ وہ اچھا، اب کیونکہ وہ پری پارٹیشن وہ ہوتی تھی اور پھر یہ ہوا تو اس کو ہندوؤں کی یا سکھوں کی رسم قرار دے دیا گیا۔ حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا وہ کریں تو آپ دیکھیں کون کہاں سے ہم کنورٹ ہوئے، کہاں سے کون، وہ سارا چیزیں ساری وہی ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ اسی طرح ہم نے بہت ساری بڑی مطلب عجیب باتیں ہیں۔ خیر ہم واپس آتے ہیں چترا صاحب کی طرف کہ مجھے جب تعارف ہوا چترا صاحب سے تو میں بڑا حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ایک اتنا عظیم فنکار جس کو انٹرنیشنلی جانا جاتا ہے، پوری دنیا میں جانتے ہیں لوگ اور ہم نہیں جانتے، اور ہمارے لیے there are 1000 reasons to be proud of him. He belongs to this soil. He is a son of soil. I mean from رحیم یار خان۔ اور ہم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ ہم ان کو وہ مقام دے سکیں کہ جس کے وہ حقدار ہیں۔ تو آج کی یہ کافی چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم چترا سنگھ صاحب کو ہم یہ بتا سکیں کہ آپ نے اگر رحیم یار خان کا پاکستان کا نام پوری دنیا میں بلند کیا ہے اور آپ نے اس فن کو عروج دیا ہے، تو ہمیں یہ بات پتہ ہے، کم از کم ہم یہ بتا سکیں آج انہیں، اور ہم اس چیز کا بہت ہمیں قلق ہے کہ ہم آپ کو وہ مقام نہیں دے سکے۔ آج یہ چھوٹی سی کاوش ہے، انشاءاللہ ہم سب جب مل کے کبھی بڑے اسکیل پہ آپ کو انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے آپ کو ہم وہ کوشش کریں گے کہ آپ کی پذیرائی ہم کر سکیں صحیح معنوں میں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب، تو مجھے میرے ایک انکل مجھے لے کے گئے، تو لاہور میوزیم میں لے گئے، وہ اچھے وقت ہوتا تھا لوگوں کے پاس۔ تو میں گیا تو ایک بڑے بڑے بالوں والے، بڑی سی موٹی سی اینک لگا کے، ایک صاحب سفید کرتا پہنے ہوئے اور زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کینوس بچھا ہوا تھا۔ چترا صاحب وہ ساتکین صاحب تھے اور ان کے ساتھ مشروب ایک رکھا تھا، اور انہوں نے یوں دیکھا اور کہتے بابا جی آ گئے ہیں۔ وہ جو میرے خالو تھے ان سے وہ مخاطب ہوئے۔ اچھا مجھے اس وقت احساس ہوا، میں نے انہیں دیکھا، وہ تاثر ساتکین صاحب سے بعد میں بھی
میں ان کی زیارت کرتا رہا بہت دفعہ. اس وقت وہ اسٹارٹ کر رہے تھے جو آپ آج دیکھیں گے جو لاہور میوزیم کی چھتوں پہ ان کے فن پارے لگے ہوئے ہیں. وہ نیچے یقیناً بنا رہے تھے اور جس طریقے سے وہ بنا رہے تھے میرے لیے اس عمر میں یہی بڑی حیرانی کی بات تھی کہ وہ اپنا ہاتھ چلا رہے تھے اور وہ اس پہ مغوش ابھرتے چلے جا رہے تھے کیلیگرافی کے. تو آج جب میں نے یہ کل بلکہ پوسٹ دیکھی تو میں نے دیکھا کہ صادقین ان کا کام اپنی جگہ ایک الگ انداز ہے، لیکن چترا صاحب کا آپ نے اگر دیکھا ہو ایک بڑے فنکار کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایک اسلوب رکھتا ہے، وہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، اپنا ایک انداز رکھتا ہے. یقیناً آپ ایک پورے گروپ سے انفلوئنس ہوتے ہیں لیکن بڑا فنکار وہ ہوتا ہے ان کا الگ سے اسلوب نظر آتا ہے. چترا صاحب وی آر پراؤڈ آف یو. اور میں پیارے لال صاحب کا بھی یہاں آمد پہ بہت شکریہ کروں گا اپنے تمام احباب کی طرف سے. اور انشاءاللہ العزیز یہاں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان چند بچوں کو بھی بلایا ہے جو آرٹ سے عاشق ہے، فاطمہ ہے، اور ایک دو بچوں کو بھی کہا تھا شاید وہ جوائن کر لیں. اپ ٹو دیم کہ یہ بڑا اچھا ایونٹ ہے، اگر وہ کیچ کر لیں قسمت ہوگی تو آپ سے ملاقات ان کی ہو جائے گی. تو یہ دیکھنے سے بڑے لوگوں سے، خاص طور سے جو آپ کے شوق سے مطابقت رکھتے ہیں، آپ کو جلا ملتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ انزائمیٹک ایکشن ہوتا ہے اور یو اسٹارٹ بلیونگ کہ یس اٹس پاسبل، یو کین ڈو اٹ، اینڈ یو ونس یو اسٹارٹ بلیونگ so it starts coming to you again and you reach new heights. تو انشاءاللہ ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. ہم آپ سے ابھی آپ کے خیالات سے بھی، آپ کے سفر سے بھی ابھی ہم حاصل کریں گے. اور دوسری ہماری ایک شخصیت جو آج آپ دیکھ رہے ہیں جبار واصف، یہ بھی ایک کمال کی چیز رہی جو آقا نے پیدا کی ہے. ہم نے ہمیشہ سے شاعروں کو سنتے ہیں، بڑے بڑے شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جبار واصف کو آپ بغیر کسی تردد کے بڑے آرام سے آپ ٹاپ لائن میں آپ پلیس کر سکتے ہیں. اور جس طرح شاعروں کے ہم بچپن میں پڑھتے تھے اور مجھے عادت تھی کہ میں خود شاعروں کا خاکہ بنایا کرتا تھا ان کا کمال کر کے نا، تو پھر شعر بھی خود لکھ کے نا اس پہ حضرت معانی صاحب کہتے ہوئے. تو ایک چیز ہوتی تھی کہ کلام میں ہم دیکھتے تھے کہ جو کلام آج کے لیے تو ہو لیکن وہ ہر دور میں اس کا ایک پیغام ہو، تو اس کو آفاقی شاعری کہتے تھے، اور وہ جبار کی شاعری میں بالکل موجود ہے. آپ انشاءاللہ چترا صاحب کے بعد سنیں گے تو آپ آج کی محفل میں آنے میں خوشی محسوس کریں گے کہ آپ تشریف لائے، وقت نکالا آپ نے. اور موضوعات کے حوالے سے بڑے شاعر کا ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بے تحاشا موضوع ہوتے ہیں زندگی کے. ابلا انڈا آپ سنیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. آپ بیٹی سے خطاب، آپ ایک دو چار تو ایسی اس کی نظمیں غزلیں ہیں کہ عام آدمی تو اگر کسی اس جگہ سنا دیں جب تک آپ سمجھ نہ سکے، وہ بڑی زبردست قسم کی کائنات کے اسرار و رموز کو ہوپ فلی انشاءاللہ ہم سنیں گے. اور آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی عزت افزائی کی ہماری، اور انشاءاللہ ہم اس طرح کی تقاریب کو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس چھوٹے سے ہال میں ہم اکٹھے ہوتے رہیں، اور کوئی اپنا ایک اجتماعی ایک کوشش تو کریں، کوئی تھوڑی سی رکاوٹ تو بنے کہ ہم یہاں جمع ہوں اور ہمارا ایک فکری ایک سمجھیے کہ ایک انقلاب کا لفظ ذرا سخت ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک فکری میچورٹی کے ایٹ لیسٹ وی کین، ہم کسی بھولے شخص کے کمر پہ تھپکی دے کے تو یہ کہہ سکے کہ نہیں آئی نو، نو پرابلم، جسٹ گو آن. تھینک یو ویری مچ، جسٹ گو آن.